اعتکاف اللہ کے ہاں بڑی اہمیت کا حامل اللہ کے حضور ٹھہرنا بیٹھنا یہ اعتکاف ہے۔ اور آپ اعتکاف کی نیت کرتے ہیں، آپ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف میں، آپ مسجد بیت میں عورتیں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں، مرد گھر میں نہیں بیٹھیں گے۔ اعتکاف کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نارول ٹائمز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبد القدوس۔ ناظرین، آپ نے ہماری رمضان کے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھی اور ان پہ اپنا پیار دیا۔ رمضان کی بہاریں چونکہ عام ہیں اور رمضان میں ایک اہم عبادت اعتکاف بھی ہے، تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں عمران اتاری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عبد القدس بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ عمران بھائی، میں خیریت سے ہوں۔ عمران بھائی سے پہلا سوال یہ ہے کہ اعتکاف کیسی عبادت ہے؟ اعتکاف جو ہے نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور پھر تیسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے، اور اعتکاف یہ خوبصورت عبادت ہے۔ اعتکاف کا جو لفظی مطلب ہے نا، وہ یہی ہے کہ اللہ عز و جل کے حضور اس کے در پہ بیٹھ جانا، اور یہ نیت لے کے بیٹھنا کہ میں نے اپنے رب کو راضی کر کے اٹھنا ہے، یعنی ایک گرہ لگا لینا کہ بھائی اب میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور میں نے اس کے در سے بغیر حاصل کیے لیے نہیں اٹھنا۔ تو یہ اصل میں اعتکاف کے معنی و مطالب میں سے ایک مطلب ہے۔ جی۔ عمران بھائی، اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے اندر ہمیں اعتکاف کرنے کی بڑی ساری فضیلتیں ملتی ہیں۔ اس میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، ثواب کے لیے ایک دن کا فقط اعتکاف اللہ کے حضور کرے، تو اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتا ہے، اور ایک خندق کی جو مسافت ہے وہ 500 میل سے زیادہ بھی ہے، 500 سال سے زیادہ بھی ہے۔ اور یہ روایت بھی ملتی ہے، اور بھی روایات اس حوالے سے ہمیں ملتی ہیں کہ اعتکاف اللہ کے ہاں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بندہ اپنے معاملات کو چھوڑ کے اپنے رب کے حضور اسے راضی کرنے کے لیے مسجد میں آ کے بیٹھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کو خالی ہاتھ لوٹا سکتا؟ عمران بھائی، اعتکاف کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ رمضان کے لیے ہی مخصوص ہے یا رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف ہو سکتا ہے؟ فقہائے کرام نے نا عبد القدوس بھائی اعتکاف کی مختلف کیٹیگریز ہمیں بتائی ہیں۔ ایک تو یہ کیٹیگری ہے کہ سنت اعتکاف، وہ تو رمضان شریف میں ہی ہوتا ہے، اور سنت اعتکاف 10 دن کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ نفل اعتکاف ہے۔ نفل اعتکاف وہ کبھی بھی جب بھی آپ مسجد میں جائیں، آپ کہیں میں نے اعتکاف کی نیت کی، تو جب تک آپ مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ ایک دن کا کر سکتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی ہے۔ ظاہری بات ہے کبھی بھی آپ مسجد میں گئے ہیں، وہ رمضان ہو غیر رمضان ہو، آپ وہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور آپ اعتکاف کی نیت کرتے ہیں، آپ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف میں، آپ ایک دن کا کریں، 3 دن کا کریں، 5 دن کا کریں، 7 دن کا کریں، آپ کی مرضی ہے، آپ جتنا بھی کریں، جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہے۔ تو اللہ کے حضور ٹھہرنا بیٹھنا یہ اعتکاف ہے، اور اعتکاف جو ہے نا نفلی بھی ہے، سنت بھی ہے۔ تو سنت کی تو بڑی فضیلت ہے بھائی، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور نفل اعتکاف وہ بھی اپنے ہاں اللہ عز و جل کے حضور اہمیت کا حامل ہے۔ جی۔ عمران بھائی، ایک اہم سوال کہ کیا گھر میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے؟ اعتکاف جو ہے نا، یہ گھر میں اسلامی بہنیں کرتی ہیں، جو مسجد بیت ہوتی ہے، یعنی کچھ ایک حصہ اسپیسیفائی کر لیتی ہیں اسلامی بہنیں کہ بھئی یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، نماز پڑھیں گے، یہاں ہم بیٹھیں گے، تلاوت کریں گے، وہ ایک اسپیسیفائی کرتی ہیں۔ یہ سنت ہے اپنے گھر میں مسجد بیت بنانا، ایسا مقام بنانا جہاں پہ خاص کر کے اللہ کی عبادت کی جائے، یعنی اسے صرف اللہ کی عبادت کے لیے مختص کر لیا جائے، تو یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسجد بیت میں عورتیں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں، مرد گھر میں نہیں بیٹھیں گے۔ مرد پر تو واجب ہے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے، تو وہ اگر گھر میں بیٹھے گا تو وہ پھر جماعت ضائع ہوگی اور گناہ گار ہوگا۔ تو یہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلامی بہنیں گھر میں اعتکاف کریں گی، اسلامی بھائی مسجد میں ہی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ جی۔ عمران بھائی، آپ نے اسلامی بھائیوں کی، مردوں کی بات کی کہ وہ صرف مسجد میں ہی اعتکاف کر سکتے ہیں، تو چونکہ یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے مخصوص کر کے نکالنے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں سے، تو یہ زندگی میں کسی کو ایک دفعہ موقع ملتا ہے، کسی کو 2 دفعہ، کوئی بہت خوش نصیب ہو تو اس کو 3 دفعہ، تو اعتکاف پھر ایسی جگہ پہ ہمیں کرنا چاہیے جہاں سے اس کے ہم پورے فائدے لوٹ سکیں۔ تو رمضان کے اندر جو اعتکاف ہے وہ آپ کہاں پہ ریکمینڈ کریں گے کہ ایک بندے کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اعتکاف جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا نام ہے۔ اعتکاف کے حوالے سے میں اپنا تجربہ عرض کروں گا جو میں نے سیکھا۔ میں نے الحمدللہ انفرادی طور پہ اعتکاف کی بھی سعادت حاصل کی،
اور اس کے علاوہ میں نے الحمدللہ ایک مقام جس کو فیضان مدینہ کہا جاتا ہے وہاں پر بھی اعتکاف کی ساتھ حاصل کی. اب اس میں زمین و آسمان کا ڈفرینس تھا، کیونکہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں 10 دن کا تربیتی سنت اعتکاف کروایا جاتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں وہ آپ کو اسلامی عقائد سکھا رہے ہوتے ہیں، اس میں وہ آپ کو نماز کی تجوید یعنی قرآن پاک کی ٹرو پروننسیشن سکھا رہے ہوتے ہیں، آپ کو ضروری دعائیں سکھا رہے ہوتے ہیں، آپ کو نماز کا عملی طریقہ اور اس میں پائی جانے والی جو خرابیاں انسان کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، وہ درست کی کروا رہے ہوتے ہیں، آپ کو طہارت سکھا رہے ہوتے ہیں، آپ کو غسل میت سکھا رہے ہوتے ہیں، آپ کو وہاں پر وہ باتیں سکھا رہے ہوتے ہیں جو ایک مسلمان نے سیکھنی تھیں لیکن وہ نہیں سیکھ سکا. تو وہاں پر میں سمجھتا ہوں اجتماعیت کی برکتیں بھی ملتی ہیں، وہاں پر عاشقان رسول کی صحبت بھی ملتی ہے، وہاں پر آپ کو آپ کے دینی احکامات سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے، وہاں پر آپ کو میں سمجھتا ہوں ایسا خوبصورت ماحول ملتا ہے. اگر آپ نے اعتکاف کرنا ہے، اول تو آپ نیت کریں کہ میں نے اعتکاف کرنا ہے انشاءاللہ. دیکھیں پورا سال گزر گیا، پورا سال 365 دن گزر گئے. ان 365 دن میں ہمارے کیسے گزرے میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. دنیا کے جھنجٹ ہیں، ختم نہیں ہوتے بندے کے. اب بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ عز و جل کے لیے بھی خود کو فارغ کرے، وقت نکالے، اللہ کے حضور بیٹھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقت نکالے. تو رمضان شریف کی بہاریں، عمل کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دی جاتا ہے. تو بندہ یار 10 دن نہیں نکال سکتا اللہ کے لیے، وہ اللہ کے حضور اٹھے گی. ہر بندے کو اعتکاف کرنا چاہیے، ہر بندے کو وقت نکالنا چاہیے. کیا ہو گیا بھائی، دنیا کے لیے تو اتنا وقت نکال رہے ہیں، اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتے. تو وقت نکالیں، 10 دن کا اعتکاف فیضان مدینہ میں کریں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسا خوبصورت چینج آتا ہے. آپ کیا کچھ زندگی کے اندر حاصل کرتے ہیں، آپ کی سوچ بدل جائے گی، دنیا کو دیکھنے کا انداز بدل جائے گا انشاءاللہ. تو میں مشورہ دوں گا کہ اعتکاف جو ہے وہ فیضان مدینہ کے اندر کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے آپ کا یہ اعتکاف رائے گاہ نہیں جائے گا، آپ کا یہ وقت دینا رائے گاہ نہیں جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، جوتے اور موزے پہنتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو یہ علم دین سیکھنے کا موقع بھی ہے اور یہ عاشقان رسول کی صحبت حاصل کرنے کا موقع بھی ہے. وہ میاں محمد بخش فرماتے ہیں نا کہ چنگے بندے دی صحبت یارو، جیویں دکان اتاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے تے ہلے اون ہزاراں. تو اللہ والوں کی صحبت مل جائے اس دور میں بندے کو، نیکوں کی صحبت مل جائے، عاشقان رسول کی صحبت مل جائے، اس سے بڑھ کر بندے کی کیا جو ہے نا وہ سعادت ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے. اور میں جانتا ہوں ہزاروں ہزار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے چہرے پہ سنت سجائی ہے، ہزاروں ہزار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس فیضان مدینہ میں اعتکاف کر کے جو ہے نا اپنی نیتیں صحیح کر لیں اور سنت پر عمل کرنا شروع کر دیا اور اپنی برائیاں چھوڑ دیں. اور یہ فیضان مدینہ اعتکاف کی برکتوں سے ملا، اور بڑے لوگ ہیں جو اس سعادت سے جو ہے نا مشرف ہو رہے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں انشاءاللہ. ہم بھی دیکھیں، چکھ کے دیکھیں مزہ، پھر دیکھیں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مزہ آئے گا انشاءاللہ. عمران بھائی بہت شکریہ، آپ نے اعتکاف کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا، ہماری آڈینس کو آگاہ کیا. ناظرین امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. کوشش کیجیے گا کہ اگر آپ کے پاس 10 دن اویلیبل ہوں تو آپ اعتکاف ضرور کریں. اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے پیج کو فالو کریں.